ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں، لیکن ابھی بھی ان کا امتحان باقی تھا۔ وہ بیٹا جو ان کو بڑھاپے کی دعاؤں کے بعد ملا وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ ایک دن ان کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ وہ اٹھے تو بی بی حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میری لگتے جگر کو نہلا کے تیار کر دو، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں تیل لگایا، عطر لگایا اور بہت ہی اچھے سے ان کو تیار کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے اس پہاڑ کی طرف چلے جہاں پہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا، پر شیطان بھی کہاں رکنے والا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک انسان کی شکل میں آیا اور بولنے لگا، کیا آپ اس بیٹے کو قربان کر دیں گے جس کو آپ نے اپنے بڑھاپے میں دعاؤں کے ذریعے مانگا تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اس شیطان کو پہچان گئے اور اسے پتھر مار کے بھگا دیا، لیکن وہ شیطان پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور پھر ان کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں بھی اسے کامیابی نہیں ملتی ہے، تو پھر وہ بھاگا بھاگا حاجرہ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بیوی حاجرہ اس پہ کہتی ہیں، اگر یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے تو مجھے تسلیم ہے۔ یہاں پر بھی شیطان کی چال ناکام ہوئی اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اس لیے آج بھی حج میں رمی جمع کی جاتی ہے تاکہ شیطان کو کنکڑی ماری جا سکے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بولتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام کرتے ہیں، بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈال دیجئے تاکہ آپ کا دل نہ کانپے جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری تیز تھی، ارادہ پکا تھا اور دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی چھری چلائی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نیت اور وفا کو قبول فرمایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کی پٹی ہٹائی تو دیکھا ایک دمبا قربان ہو چکا تھا اور ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک غیبی آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے تمہارے اولاد کی جگہ ایک جنت کا دمبا رکھ دیا ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ ایک سبق ہے، جب انسان اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو معجزے میں بدل دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے اندر کے نفس کو اور انا کی قربانی ہے۔ کیا آج کے دور میں ہم اللہ کے حکم پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔